جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی اس وقت ہم کلاس نہیں لے سکے، بہرحال اب میں کلاس لے رہے ہیں ہم. تو یاد رکھیں الحمدللہ سراجی کا جو آپ کا یہ روبو میں نے شیئر کیا ہے، اگر نہیں کیا تو میں گروپ میں شیئر کر دوں گا. یہ آپ نے پڑھا ہے مسئلہ بنانے کا طریقہ، یہ میں نے آپ کو پہلا سبق پڑھایا، پھر باب العول کا پڑھایا، پھر دو عددوں کے درمیان نسبت کا بیان، پھر باب التصحیح، پھر اس کے بعد ہر فرد کا حصہ، پھر ترکہ تقسیم کرنے کا طریقہ، پھر تخارج، پھر قصور، پھر باب الرد، اور پھر مقاسمۃ الجد، اور آج ہم پڑھیں گے مناسخہ. تو اس طریقے سے آپ کی جو پہلا دوسرا ربع ہے مکمل ہو جائے گا. اور یاد رکھیں سراجی جو اصل سراجی ہے وہ یہی، یعنی جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے وہ اسی دو ربع تک ہے. آگے ذوی الارحام وغیرہ وہ آپ مفتی کورس جب آپ کریں گے تو آپ اس میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہی آپ کی اصل سراجی ہے. اور میں چاہ رہا تھا کہ آج کے جو کلاس ہے وہ آپ کی آن لائن لائیو کے بجائے ریکارڈنگ کے لائیو ہو جائے، تاکہ جو اس حوالے سے جو چیزیں رہتی ہیں اس کو ہم ڈسکس کر سکیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ بات آ گئی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، تو اب ہم آتے ہیں مناسخہ کی طرف. ٹھیک ہے، مناسخہ کی فائل میں نے الگ سے کھولی ہوئی ہے اور میں اس کی طرف آتا ہوں. آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ ریکارڈنگ سنیں گے، اور میں جو نئی کتاب ہے جو آپ کا وہ تب تک نہیں شروع کروں گا جب تک سراجی آپ کی مکمل کلیئر نہ ہو. اس کے لیے میں بتاؤں گا کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. ہر طالبہ سے میں یہ سنوں گا بھی، مثالیں بھی کرواؤں گا تاکہ یہ کلیئر ہو. ٹھیک ہے جی، چلے اب میں آتا ہوں اس کی طرف. آپ نے جو ریکارڈنگز ہے وہ ساری اپلوڈ کی ہیں اب تک جو ہو چکی ہیں؟ ساری اپلوڈ کی ہیں آپ نے؟ ہاں جی، جو ہمارا ایک یوٹیوب کا چینل ہے اس پہ آپ نے اپلوڈ کر دی ہیں؟ لاسٹ ویک والی پوری نہیں ہے، باقی کر دی. ٹھیک ہے، چلے ہم لاسٹ ویک والی بھی کر دیجیے گا. اور سب کو سمجھا دیجیے کہ آپ کا سلیبس ابھی اس کی عربی عبارت جب ہم پڑھیں گے تو آپ کا سلیبس مکمل ہو جائے گا. وہ شاید عربی عبارت ہم اس کی کل پڑھیں. فرماتے ہیں باب المناسخہ، یہ باب مناسخے کے بیان میں. فرماتے ہیں جب ترکے کی تقسیم شرعی سے قبل کسی وارث کا انتقال ہو جائے تو اس وارث کے حصے کو نہیں، میں انشاءاللہ کروں گا تاکہ کلیئر ہو جائے، ایک ایک چیز کلیئر کرواؤں گا. تو اس وارث کے حصے کو اس کے ورثاء تک پہنچانے کا نام مناسخہ ہے. اس میں دو کام کرنے ہوتے ہیں، نمبر ایک مسئلہ بنانا اور نمبر دو ضرب دینا. ٹھیک ہے، مسئلہ ہر ایک میت کا الگ الگ سے بنایا جائے. ٹھیک ہے، مسئلہ ہر میت کا الگ الگ سے بنایا جائے گا، جبکہ ضرب دیتے وقت میت ثانی کے مسئلہ اور مافلیت میں نسبت دیکھی جائے گی. اگر نسبت تماثل کی ہو تو ضرب کی ضرورت نہیں، اور اگر نسبت توافق کی ہو تو مسئلے کے وفق کو میت اول کے مسئلہ اور زندہ ورثاء کے سہام میں ضرب دے، اور مافلیت کے وفق کو لے کر ماتحت ورثاء کے سہام میں ضرب دے. اور اگر نسبت تداخل کی ہو تو ضرب کا تعلق اکثر سے ہوگا، یعنی اگر مسئلہ اکثر ہے تو اس کے وفق کو لے کر میت اول کے مسئلہ اور زندہ ورثاء کے سہام سے ضرب دے، اور مافلیت کو ماتحت میں ضرب دینے کی ضرورت ہے. اور اگر مافلیت اکثر ہے تو اس کے وفق کو لے کر ماتحت ورثاء کے سہام سے ضرب دیں گے، اور مسئلے کے وفق کو ضرب کی ضرورت نہیں. اور اگر نسبت تباین کی ہے تو مسئلہ کے کل کو لے کر میت اول کے مسئلہ اور زندہ ورثاء کے سہام سے ضرب دیں گے، اور مافلیت کے کل کو لے کر ماتحت ورثاء کے سہام سے ضرب دیں گے. پھر آخر میں الاحیاء کا لمبا لفظ کھینچ کر اس کے نیچے تمام زندہ ورثاء کے نام اور اوپر تمام میتوں سے ملنے والے سہام کو لکھیں گے، اور الاحیاء کے لفظ کے اوپر المبلغ لکھ کر مسلۃ المسلطین لکھ دیں گے. اگر تیسری یا چوتھی یا اس سے زیادہ میتیں ہو تو ان کے ساتھ بھی وہی عمل کریں گے جو میت ثانی کے ساتھ کیا ہے. تاہم چند باتوں کا خیال رکھیں گے. ہر وارث کا نام لکھیں گے تاکہ غلطی کا امکان نہ ہو. نمبر دو، جو وارث انتقال کر جائے اس کے نام کے اوپر قبر کا نشان یا ڈبے کا نشان لکھیں گے. نمبر تین، مسئلے کو جب مافوق و رسا کے سہام میں ضرب دیں گے تو صرف زندہ و رسا کے سہام میں ضرب دیں گے، اور میت اول کے آخری تصحیح میں ضرب دیں گے.
ٹھیک ہے، یہ تو یاد رکھیں صرف زبانی باتیں ہیں، جب تک عملی مثال ہم نہیں سمجھیں گے تب تک اس کا فائدہ نہیں. تو عملی مثال یہ ہے، لیکن اس سے پہلے آپ اس کا کنسیپٹ سمجھیں کہ مناسخہ کیا چیز ہے، اس کا کیا کنسیپٹ ہے، کیا تصور ہے. تو یاد رکھیں جو مناسخہ ہے، ہاں یاد رکھیں جو مناسخہ ہے اس کا کنسیپٹ یہ ہے، اس کا تصور یہ ہے کہ عام طور پر یہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے، ہمارے ہاں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی وارث، کوئی میت انتقال کر جاتے ہیں، کوئی وارث انتقال کر جاتا ہے اور اس کی جو میراث ہوتی ہے اس کو تقسیم نہیں کیا جاتا، ایسے ہی لوگ چھوڑ دیتے ہیں. اور کل کو جب کوئی اس کا بیٹا، بڑا بیٹا وغیرہ انتقال کر جائے تب جا کر خیال آتا ہے کہ ہم ان کے میت کو تقسیم کریں، ان کے وراثت کو تقسیم کریں. تو یاد رکھیں یعنی جب آپ جو ہے وہ اس کو نہیں کریں گے، پہلی میت کی میت کو تقسیم نہیں کریں گے اور مال ایسے ہی چھوڑیں گے، اور کل کو کوئی اسی فیملی کے اسی ورثاء میں سے کوئی اور لوگ بھی انتقال کر جائے تو ایسی صورت میں پھر مناسخے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور یہ آج کل بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہاں پر اگر آپ ہر ایک بندے کی الگ الگ میراث بتائیں گے تو جو بقیہ لوگ ہیں ان کے لیے، جو ورثاء ہے ان کو مسئلہ ہوگا کہ یہ کیسے سمجھنے میں مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اس کو کریں گے باقاعدہ میراث مناسخے کے مطابق تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. جی، اور اب مناسخے کا جب آپ طریقہ پڑھیں گے تو آپ کے لیے چیزیں بڑی واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. جی جی، تو مناسخے کا طریقہ آپ کے سامنے ہے. یہ میں نے کتنی میتوں کا مناسخہ بنایا؟ زید ہے، کاشف، دو لوگوں کا بنایا. دیکھیں یہ ایک شخص انتقال کر گیا 1996 میں. ٹھیک ہے، اور اس کے ورثاء میں ایک بیوہ ہے، دو بیٹے اور دو بیٹیاں. ابھی ہم نے اس شخص کی جائیداد تقسیم نہیں کی تھی کہ اس کی جائیداد تقسیم کرنے سے پہلے پہلے اس کا جو ایک بیٹا ہے کاشف، یہ بھی انتقال کر گیا. ٹھیک ہے جی. اور جب یہ اس کا بیٹا کاشف انتقال کر گیا تو ایسی صورت میں ہم نے جب اس کے ورثاء دیکھے تو ان کے ورثاء میں کون کون ہے؟ ان کے ورثاء میں بیوہ ہے، والدہ ہے، اور ایک بیٹا جس کا نام ہے ناصر. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم کیسے تقسیم کریں گے؟ ٹھیک ہے جی. تو فرماتے ہیں جی، ہم آتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے مناسخے میں کہ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو ہر ایک میت ہے اس کو الگ الگ مسئلہ بنانا ہے. تو ہم نے سب سے پہلے زید کی میت بنا دی، زید کی بیوہ لکھ دیا، دو بیٹے دو بیٹیوں لکھ دی. نام بھی ہم نے احتیاطاً لکھ دی، بیوہ کا نام ہند ہے، ایک بیٹے کا نام کاشف ہے، ایک کا نام بشیر ہے، اور ایک دو بیٹی، ایک کا نام کبیر، ایک کا نام صغیر ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بات آ گئی. ٹھیک ہے، اب اس میں ہم ہر ایک کا میت اس کا مسئلہ الگ حل کریں گے، پھر جا کر دوسری میت کا مسئلہ حل کریں گے. دیکھیں پہلی میت زید بیوہ ہے اور
बकाया सब आसब है बेटे बेटी। तो जब बेवा आ जाए बेटे बेटियों के साथ, उसको सुमुन मिलता है। सुमुन का मखरज 8 है, इसलिए हमने मसला 8 से बना दिया। 8 से जब मसला बना दिया, 8 का सुमुन 1 है, 1 आपने दे दिया बेवा को, और पीछे बच गए 7। 7 हमने दे दिए 2 बेटे और 2 बेटियों को। ठीक है जी। तो अब जब हमने 7 दे दिए 2 बेटे 2 बेटियों को, 7 उन पर बराबर तकसीम नहीं हो रहा। ठीक है जी, क्योंकि उनकी तादाद है 2 बेटे 2 बेटियां, 2 और 2 4, और 2 बेटियां 6। यानी अदद रूस में बेटों को डबल शुमार करते हैं। तो 2 बेटे ये 4 लोग और 2 बेटी 6, ये 6 है, और उनको मिल 7 रहा है। ठीक है जी। तो अब इसमें देखें 6 और 7 में निस्बत हमने देखी, तस्हीह का अमल किया। ठीक है जी। फरमाते हैं, तो 7 और 6 में तबाइन की निस्बत है, इसलिए हमने जो आदद रूस है हमारे पास 6, उसको असल मतलब जमी से हम में ज़रब दे दी, क्योंकि हम जो है तस्हीह का अमल कर रहे हैं। तो 6 को 8 में ज़रब दे दिया। ठीक है, तो ये आ गया 48। ठीक है जी। और 6 को नीचे हर वारिस के सिहाम में ज़रब दे दी, 6 के 6, 6 से थी 42, ये 42 आ गया। अब 42 को अपने हसाबात में तकसीम करना है। हसाबात में हर बेटे को बेटी से डबल मिलेगा। तो 2 बेटे हैं, तो ये हुए कि 4 लोग हैं, और 2 बेटी हैं 6। तो अब 42 को तकसीम करें 6 लोगों पर, हर बंदे को मिलेगा 7-7। ठीक है, इसका मतलब, और जाहिर सी बात है, आ, ठीक है जी। जो जब डबल आपने गिना, डबल, तो ये 14 आ गया। ठीक है, 14 14 हर बेटे का आ गया, और 7-7 हर बेटी का आ गया। ये तो सर हमने नफ से मसला हल किया। ठीक है जी। जी जी। आ, जी। ठीक है जी। तो ये तो हमने सिर्फ नफ से मसला हल किया है। ठीक है जी, यहाँ नफ से मसला आपका हल हो गया। 8 से मसला बना, और 48 से तसी हो गई। ठीक है जी। जी, तो ये बात तो हल हो गई अपनी जगह। ठीक है जी। अब हम आते हैं दूसरे मसले के ऊपर। अब हमने काशिफ की मैयत बनानी है, और रसा में तकसीम करना है, फिर उसके बाद हम मुनास्खे की तरफ आए। काशिफ के वरसा में एक बेवा है, एक वालदा और एक बेटा है। ठीक है, बेवा को मिलता है सुमुन, वालदा को मिलता है सुदुस, बेटा आसब। सुमुन सुदुस के साथ आगे मसला 24 से बना दिया। 24 में से सुमुन हमने दे दिया 8वां हिस्सा 3 बेवा को, सुदुस 24 का 4 है वो दे दिया वालदा को, और 17 आसबा होने की वजह से बेटे को दे दिया। तो यहाँ मसला 24 से बना। ठीक है, और 24 में से जो है वो बेवा को मिल गया सुमुन, और ये 4 ये 17, ये दोनों के मसले अपनी अपनी जगह हल हो गए लगे। ठीक है जी। तो अब हम आते हैं आ, जी। ठीक है, मुनासखे की तरफ। याद रखिए, मुनासखे मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले ये करना है कि जो मैयत सानी है, उसके बाएं तरफ आपने माफिलियत का लफ्ज लिखना है, मफ। ये देखो हमने लिखा हुआ। ठीक है जी, मफ। ठीक है, तो फरमाते हैं, जब आपने मफ लिख दिया,
تو اس مف کا مطلب مافعلیت جو اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ جو پہلی میت سے ملا ہوا ہے. پہلا میت کاشف ہے، اس کو ملا ہے 14، تو آپ نے ادھر 14 لکھ دیے. ٹھیک ہے، بس اب آپ نے مناسخے کا عمل کرنا ہے. یہ نہیں، یہ پہلا عمل ہو گیا، اب ضرب کا عمل کرنا ہے، مسئلہ بنانے کا عمل، ضرب کا یہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے لیے آپ دیکھیں، آپ نے نسبت دیکھنی ہے 12 اور 14 میں. ٹھیک ہے جی، جی فرماتے ہیں 12 اور 24 میں، سوری 24 اور 14 میں، 12 تم نے بعد میں نکالا ہے، 14 میں سے مسئلہ بنا ہے. 14 اور 24 میں کون سی نسبت ہے؟ ٹھیک ہے، یاد رکھیں 14 اور 24 میں نسبت یہ ہے کہ دونوں میں توافق کی نسبت ہے. 2 کاٹ رہا ہے 24 کو بھی اور 14 کو بھی، تو 2 14 کو 7 بار کاٹ رہا ہے، تو 14 کا وفق 7 نکال دیا، اور 2 24 کو 12 بار دفعہ کاٹ رہا ہے، تو 24 کا وفق 12 نکال دیا. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ کیونکہ ہم نے کہا تھا اگر توافق نسبت تو وفق نکالیں. اب وفق نکالنے کے بعد جو مسئلے مافعلیت کا وفق ہے اس کو نیچے ضرب دیں گے. تو ادھر 7 ہے اس کا وفق، 7 کو ضرب دیے 3 میں 21 آ گیا، 7 کو 4 میں ضرب دیا 28 آ گیا، 7 کو 17 میں ضرب دیا 119 آ گیا. ادھر 24 کا وفق 12 ہے، 12 کو ضرب دیا 48 میں تو 576 آ گیا، 12 کو 6 میں ضرب دیا 72، 12 کو 14 میں 168، 12 کو 7 میں 84، 12 کو 7 میں ضرب دیا 84. اب آخر میں ہم نے الاحیاء کا لفظ لکھتے ہیں، یہ دیکھو الاحیاء کا لفظ ہم نے لکھ دیا، اور اس کے نیچے اوپر جو زندہ لوگ ہیں صرف ان کے نام لکھنا ہے. یہ ہندہ زندہ ہے، بشیر زندہ ہے، کبیرہ زندہ ہے، صغیرہ زندہ ہے، یہ کاشف کی بیوہ ثانیہ زندہ ہے، ہندہ زندہ ہے، ناصر زندہ ہے. اب ان سب کے نام ہم نے ادھر لکھ دیے، اور اوپر ان کا جو جو حصہ تھا اس کو نیچے لکھ دیا. مثلا ابھی دیکھیں، ہندہ کو اپنے شوہر سے 72 ملا ہے اور اپنے بیٹے سے 28 ملا، 72 28 100، ہم نے ادھر 100 لکھ دیے. بشیر کو ملا ہے اوپر 168، تو ادھر 168 لکھ دیا. کبیرہ اور صغیرہ کو اوپر 84 ملا ہے، وہی 84 ادھر لکھ دیا صرف جمع کرنے کے لیے. اور ثانیہ کو 21 اور ناصر کو 119 ملا. اور مسئلہ آپ کا بنا ہے آخری 576 سے، 576 کو ہم نے یہاں لکھ دی. تو یہ آپ کا مناسخہ کا مسئلہ حل ہو گیا. اب آپ نے اگر اس میں پرسنٹیج نکالنی ہو تو آپ نے ترک تقسیم کرنے میں طریقے پرسنٹیج نکالنے کا طریقہ پڑھا، اس کو اپلائی کریں. 100 کو 576 پہ تقسیم کریں، جو جواب آئے ہر وارث کے حصے سے ضرب دے، تو یہ پرسنٹیج میں ہر ایک کا حصہ نکل آئے گا. یعنی ہندہ کا 17.4%، بشیر کا 29.17%، اس طرح آپ نے نکال دیا. یہ مناسخے کی ایک مثال الحمدللہ ہو گئی ہے. بتاؤ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں جی، سمجھ آیا کہ نہیں آیا یہ بتائے. ہاں جی، مناسخہ سمجھ آیا؟ جی استاد جی کچھ سمجھ آیا، کیونکہ میں نے پچھلا نہیں پڑھا ہے اور اینڈ مڈل میں جوائن کیا ہے، تو انشاءاللہ پورا یاد سنیں گے رکھیے، تو آ میں نے جائے گا. اور اس ریکارڈنگ کے شروع میں میں نے کہا ہے کہ پچھلا سننا بہت ضروری ہے، ایک ایک سبق سننا ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ کا آخری سبق ہے. کل بھی اسے میں پڑھاؤں، کل میں آپ کو یہ دوسری مثال کرواؤں گا، کل یہ دوسری مثال کرواؤں گا اور پلس عربی عبارت کرواؤں گا انشاءاللہ. پوری ایک مثال ہے، آگے فائل میں پوری ایک مثال ہی میں آپ کو کرواؤں گا. پھر میں آپ لوگوں کو اس سراجی اس طرح نہیں چھوڑنا، ہر ایک طالبہ سے میں نے مثالیں کروانی ہے، اس طرح نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ کا سلیبس مکمل ہو رہا ہے، تو ایسے اس کو مکمل جب آپ مجھے یقین ہوگا کہ آپ لوگوں نے بالکل ہر ایک طالبہ کو سراجی کلیئر ہو گیا، پھر ہم جا کے دوسری کتاب شروع کریں گے. ٹھیک ہے جی، چلیں جی، ٹھیک ہے جی، تو